قوم کی ترقی ہونا چاہیے۔ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد نوکری ہوگا تو قوم کے اندر نوکر ہی پیدا ہوں گے، رہنما نہیں پیدا ہوں گے۔ طلبہ عزیز، اگر کسی شخص کو ہم کامیاب و کامران دیکھتے ہیں اور ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ ان کے کامیابی کا راز کیا ہے، گرچہ وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو یا دنیاوی اعتبار سے عصری علوم حاصل کر کے وہ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہو، ان کے کامیابی کا مقصد صرف اور صرف یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کی پوری قدر کی۔ وقت اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، جس کے بارے میں آتا ہے الوقت اثمن من الذهب والفضہ، کہ وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کتنا بھی ہم سونا کسی کو دے دیں، کتنا بھی چاندی ہم کسی کو دے دیں اور اس سے یہ کہیں کہ گزرا ہوا ہمارا 5 منٹ ہمیں آپ لوٹا دیجئے، کوئی بھی ہمیں لوٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے وقت کو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے میدان میں ہم سب سے وقت کے اور عمر کے بارے میں سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر اتنا وقت دیا تھا، تم نے اس کو کہاں ضائع کیا اور کہاں تم نے اس کو لگایا؟ بتاؤ ہم سب اللہ رب العزت کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ، ہم نے موبائل کے اندر اور فلاں فلم اور ڈرامہ اور سیریل دیکھنے میں اور پب جی اور فری فائر دیکھنے میں ضائع کیا۔ ہم بالکل بھی یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ ہماری زبان وہاں پر بند ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ کل قیامت کے میدان میں ہمارے منہ کو سیل لگا دی جائیں گی، زبان کو ہمارے تالا لگ جائے گا اور ہمارے ہاتھ، پیر اور الغرض جسم کے تمام اعضاء کو زبان دی جائے گی اور وہ بولنے کے لیے شروع ہو جائیں گے۔ ہاتھ گواہی دیں گے اے اللہ، اس نے ان ہاتھوں کو جو تیری قیمتی نعمت تھی فلاں غلط سلط کام کے اندر لگایا۔ پیر گواہی دیں گے کہ غلط راستے پر چل کر گیا۔ اسی طرح سے جسم کے تمام اعضاء گواہی دیتے رہیں گے کہ اس نے فلاں جگہ پر اس نے اس کو لگایا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اس کو اچھی جگہ پر استعمال کرتا۔ پیارے بچوں، وقت اللہ رب العزت کی جو ایک قیمتی نعمت ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، اس کو اپنے علوم کے حاصل کرنے میں صحیح طرح سے اگر لگائیں گے، چاہے وہ دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو۔ دینی علوم کے بارے میں تو میں نے بتلایا، لیکن ہم آج زیادہ سے زیادہ وقت اپنے قوم کی ترقی کے لیے اس اسکول کے اندر لگاتے ہیں تاکہ ہم کچھ بنے اور قوم کی ترقی کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم وقت کی پوری قدر کریں۔ اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو ہمیں آگے چل کر کفِ افسوس ملنا پڑے گا کہ کاش میں اس وقت اپنے وقت کی قدر کر لیتا تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ ہمارے پیچھے ہمارے ماں باپ کا ایک خواب ہے، ایک سپنا ہے اور ایک ڈریم ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ عزیزوں، تم قوم کا مستقبل ہو۔ اگر آج تمہارا حال بے حال رہے گا تو قوم کے لیے تم جو مستقبل اور قوم تمہیں کامیاب و کامران جو دیکھنا چاہتی ہے اور تمہارے ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ میں میری قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو تم آج اگر حال کو بے حال رکھو گے تو تمہارا مستقبل کامیاب و کامران اور روشن و تابناک نہیں ہوگا۔ جہاں ہم دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں وہاں ہماری نیک نیتی یہ ہونی چاہیے کہ میں قوم کی خدمت اس کے ذریعے کروں گا۔ اور دنیاوی علوم کے حاصل کرنے میں جب ہم لگ جاتے ہیں تو دنیاوی علوم کو حاصل کرتے کرتے ہم سب کو نیکی کو اور اعمال کو، صوم و صلات کو، ان طرح کی پابندیوں کا ہمیں بالکل بھی نہیں بھلانا ہے، بالکل بھی انہیں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔
بلکہ ہمیں نماز کی پوری پوری پابندی کرنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، صوم و صلات کی پابندی کرتے ہوئے سنن و نوافل اور مستحبات کا، دیگر سنتوں کا خوب اہتمام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنا ہے، اللہ سے یہ اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے اساتذہ کی کامیابی کے لیے اور اساتذہ کی صحت اور تندرستی اور عافیت کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ اساتذہ آج تمہیں اتنی محنتوں سے پڑھاتے ہیں بچوں، یہ آج کامیاب استاد بنے ہوئے ہیں، ان کے کامیابی کا راز وہی ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی، اپنے وقت کو انہوں نے قیمتی جان کر اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے ہر کام اپنے وقت پر کرتے ہوئے یہ آگے بڑھتے رہے۔ آج یہ اساتذہ آپ حضرات کو اور آپ تمام طلباء و طالبات کو علم پڑھا رہے ہیں اور حصول علم کے اندر آپ کو یہ لگایا ہوا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آج وقت کی قدر و قیمت نہیں کرے گا تو ہمارا مستقبل روشن و تابناک نہیں ہوگا۔ آج حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ اسلام دشمن تنظیمیں اور شر پسند عناصر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے، بلکہ وہ پوری تیاری کر چکی ہیں، لیکن آج ہمارے پاس کل کا پلان نہیں ہے کہ کل ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں اور ہم سوچتے رہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اگر ہم سوچتے رہیں تو سوچتے ہی رہ جائیں گے، ہمیں سوچتے ہی نہیں رہنا ہے، ہمیں سوچ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اگر کسی کام کو سوچ کر اس کے کرنے کے ٹھان لیں تو ہم بالکل اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر صلاحیت ہے، یہ ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے، اور ہمارے اندر اس طرح کی استطاعت ہے کہ ہم اس کو کر گزر سکتے ہیں۔ لیکن عزیزو، آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہلڑ بازی اور ہنسی مذاق اور تمسخر کے اندر لگ جاتے ہیں، اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور وقت کو ضائع کر کے ہم اپنا حال بے حال کر کے مستقبل کو روشن کرنے کی فکر اور کوشش بالکل بھی نہیں کرتے۔ عزیزو، ہم سب کے والدین کا ایک خواب ہے، وہ ہمیں ڈاکٹر، انجینئر اور دنیاوی تعلیم یافتہ اور بڑے سے بڑا ایک پوسٹ پر ہم سب کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بڑے عہدے پر وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا ایک خواب ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ اسکول کی فیس بھرنے کے لیے ان کے پاس پیسے اور رقم اور روپیہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کتنی کوششیں کر کے ہمیں بتلاتے بھی نہیں، وہ اپنے آپ کے اندر گھٹتے ہیں، کڑتے ہیں، اور ان کی کڑن یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ، اس کا مستقبل روشن ہو جائے، یہ قوم کے لیے کچھ کر گزرے، میں اس کو ایک اچھا IAS اور IPS بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے وہ مزدوری کرتے ہیں اور 2-4 کام زیادہ کر کے اسکول کی فیس جمع کرانے کی اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کو کچھ بنتا ہوا دیکھے۔ لیکن آج ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے ان کے خوابوں کو چکنا چور اگر کر دیں گے تو کل ہماری ناکامی کا نتیجہ اور رزلٹ اگر وہ ہمارے ہاتھ میں دیکھیں گے تو بتاؤ انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ عزیزو، ان علوم کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں دینی لائن کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی خدمت اور جہاں ہم اسکول کا ہوم ورک کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہے، تمام نمازوں کی خوب پابندی کرنا ہے، اساتذہ کا احترام کرنا ہے۔ عزیزو، اگر ہم کم ذہین ہیں، کن ذہین ہیں تو آپ پریشان نہ ہو۔ ہم نے کتنے ہی کامیاب لوگوں کو دیکھا کہ وہ کامیاب ہوئے، ہم نے یہ غور کیا کہ وہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں اور اپنے پڑھنے کے زمانے میں وہ بہت ہی کم ذہین تھے، کن ذہین تھے، وہ اچھا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اس سے زیادہ اپنے اساتذہ کا اور ٹیچر حضرات کا خوب احترام کیا کرتے تھے۔ تو اسی ادب و احترام نے ان کو بہت آگے پہنچا دیا اور بڑے بڑے پوسٹ اور عہدے پر آج وہ فائز ہیں۔ تو ہمیں اساتذہ کا ادب و احترام بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے، اساتذہ کا خوب ادب اور احترام کرتے ہوئے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی کسر اور کوشش نہیں چھوڑنی ہے۔
पूरी कोशिश करनी है, हर तरह की कसर हमें करनी है, हर तरह की लगन हमारे अंदर हो, हर तरह की कुड़न हमारे अंदर हो, तब जाके हम कामयाब व कामरान हो सकते हैं। लेकिन अजीज तलबा और तालिबात, हम किसी लाइन में अगर पीछे पड़ जाते हैं, थोड़े से कमजोर अगर पड़ जाते हैं, तो हमें एहसास कमतरी का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है कि मैं आज नाकाम हो गया और मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा या मेहनत करना मैं छोड़ दूंगी। बिल्कुल भी हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है, बल्कि हमें पूरी कोशिश करते हुए यह सोचना है कि शशमाही इम्तिहान था और कुछ कसर मेरे अंदर ये बाकी रही, जिसकी वजह से मैं नाकाम रहा और जिसकी वजह से कामयाबी मेरे कदम नहीं चूमी। मैं बल्कि और कोशिश करूंगा और सालाना इम्तिहान में इससे अच्छे नंबरात लाकर मैं कामयाब रहूंगा। तो मेरे अजीजों, हम वहां कामयाब होकर कौम के लिए कुछ करते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे इन उलूम के हुसूल का मकसद कौम की खिदमत होनी चाहिए। हम अगर ये सोचेंगे कि हम आज अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे और नौकरी करेंगे और बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी अगर नौकरी हम करेंगे, तो मेरे अजीजों याद रखिए, हम नौकर ही जिंदगी भर रहेंगे। हम खिदमत की नीयत अगर करेंगे तो याद रखो खिदमत से खुदा मिलता है। अगर हम अपने अंदर ये जज्बा रखेंगे कि हमें कौम की खिदमत करनी है, तो हम कौम की खिदमत के साथ साथ खुदा को हम हासिल करेंगे और खुदा हमें जा मिलेगा। एहसास कमतरी का हमें बिल्कुल भी शिकार नहीं होना है। हमें मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए असातिज़ा का एहतराम करते हुए, इन असातिज़ा का नाम रोशन करने के लिए, इस स्कूल का नाम रोशन करने के लिए, वालिदैन की खिदमत करते हुए उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें मेहनत, लगन और कुड़न के साथ पढ़ना है। नमाजों की पाबंदी करनी है, सुन्नतों का, नवाफिल का, तमाम मुस्तहब अमाल का एहतमाम करना है, वालिदैन की खूब खिदमत करनी है और अपनी कामयाबी के लिए असातिज़ा की मेहनतें, कोशिशें, काविशों के लिए और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, वालिदैन की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अल्लाह ताला से खूब दुआ करनी है। अगर हम इन तमाम चीजों को लेकर चलेंगे कि मेहनत के साथ साथ हम नेकी पर भी जमे रहेंगे और नेक आमाल भी जब हम करते रहेंगे, याद रखो मेरे अजीजों, जरूर भी जरूर हमें कामयाबी और कामरानी मिलेगी। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि हम अल्लाह ताला से हमारी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, हम असातिज़ा की खिदमत कर रहे हैं और हम नाकाम रहे। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि हवा में कामयाब होने से रोके रखे। तो जरूर भी जरूर हम कामयाब हो सकते हैं, गर्जे हमें सिर्फ शर्त यह है कि हमें उसकी कोशिश करना है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हमें इतनी कोशिशें करनी है, हमें ऐसा शीशा तलाश करना है कि वो शीशा और वो कांच पत्थर ही को तोड़ कर रख दे। तो मेरे अजीजों, आज से हम अहद करें, या असातिज़ा तो आप तमाम को मोटिवेट करते ही रहते हैं, या असातिज़ा तुम्हें नसीहत करते ही रहते हैं, लेकिन मैं क्या एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ। जो कुछ मैंने इन चंद सालों में और चंद दिनों में देखा, मैंने आपके सामने वो गोया के एक सबक मैंने आपको सुना दिया, जो मेरे तजुर्बात थे, कहीं ना कहीं वो मेरे मुशाहिदात थे। आप सब इसको अपने पल्लू से और अपने रुमाल से बांध दे और ये कोशिश है और ये अहद कर ले कि हमें दुनिया के अंदर कामयाब होना है और अपने कौम की खिदमत करना है। मेरे अजीजों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो। आज अगर तुम्हारा हाल बेहाल रहेगा तो बताओ तुम कौम की क्या खिदमत करोगे और तुम्हारा मुस्तकबिल कैसे रोशन और ताबनाक होगा। दुनिया की नजरें तुम्हारे ऊपर जमी हुई है कि आज ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, इसमें से कोई कलेक्टर और इंजीनियर और कोई डॉक्टर और कोई वकील बनेगा और ये कौम को आगे लेकर बढ़ेगा और इन्हीं डिग्रियों के और ओहदों के जरिए ये कौम की खिदमत करने वाले बनेंगे और कौम को कहीं ना कहीं ये गिरने से बचाते रहेंगे, कौम को कहीं ना कहीं ये टूटने से बचाते रहेंगे। तो सब आज से पुख्ता अहद और इरादा कर ले कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम उस मकसद के अंदर पूरी तरह से कामयाब व कामरान होंगे और कामयाब व कामरान होते हुए
دین کے کسی شعبے پر عمل کرنا ہم بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، یہ پختہ عہد کر لو کہ ہمیں نماز کی پوری پابندی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی اگر ہم کریں گے تو ہمارے وقت کے اندر بھی برکت رہے گی، ہمارے امتحانات کے اندر ہم کامیاب و کامران رہیں گے، اور آخرت میں بھی ہم اللہ رب العزت کو یہ ہم اپنا چہرہ اور منہ دکھائیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے، دین کی نسبت سے بھی، اساتذہ کی خدمت سے بھی، اور ہم کامیاب ہو کر ہم نے اپنے قوم کی خدمت کا جو ارادہ کیا تھا ہم نے اپنے قوم کی خدمت بھی کی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب